بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام الدین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے سوالوں کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، مختصر سا سوال ہے، اور شاید ہم میں سے کسی کے ذہن میں کثرت سے استعمال ہونے کی وجہ سے گزرتا بھی نہ ہو کہ کیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم کا معنی کیا ہے، یہ ذرا ہمیں تفصیل سے سمجھائیں۔ مختصر سوال ہے، ہم سب روزانہ ہی سلام کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، شاید جو چیز زیادہ کثرت سے ہم استعمال کرتے ہیں ان پر زیادہ غور بھی نہیں کرتے، اور یہ چیز بہت ہی سمجھی جانے والی چیز ہے۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دوسری صورتیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ذہنوں پہ بات نہیں گزرتی ہے، جبکہ گزرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ہماری زبان میں نہیں ہے، دوسری زبان میں۔ اگر ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو ہم اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، ترجمہ دیکھنا چاہیے۔ تو ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم کا کیا معنی ہے، ذرا تفصیل سے سمجھائیے گا۔ تو میں ان کے اس بات کا جواب دینا چاہتا تاکہ حقیقت پتہ چلے کہ اسلام میں آپس میں ملنے کا جو طریقہ ہے، یا آپس میں کسی ملنے کے ساتھ کیا کہنا چاہیے۔ تقریباً ہر مذہب میں ملنے کے کچھ نہ کچھ انداز ہوتے ہیں، تو اسلام میں بھی ایک انداز ہے، اور قرآن مجید میں سکھایا گیا ہے اور حدیثوں میں بتایا گیا ہے، اس کا ثواب بھی بتایا گیا ہے۔ میں ان سارے ثوابوں کی طرف تو بھی نہیں جاؤں گا کیا کیا ملتا ہے، لیکن اس کا معنی جو آپ نے پوچھا اس کا بتانا چاہتا ہوں۔ تو پہلے یہ جان لیجیے کہ السلام علیکم جو ہے یہ اسلامی انداز کا ایک پیش آنے کا، دوسرے سے ملاقات کرنے کے بعد اس کو کس طرح سے خطاب کرنا چاہیے، پہلے ایک انداز اور طریقہ ہے، ایک اسلامی شعار ہے کہہ لیجیے۔ تو اب السلام کا معنی کیا ہے؟ السلام کے معنی میں بتایا گیا کہ السلام یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا نام ہے، ابھی آگے ہم بتائیں گے، یہ آیت میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ کا نام ہے یہ، اس لیے اللہ کا نام اس پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے السلام علیکم، السلام آپ پر ہو، یعنی اللہ کے نام کا جو معنی اور مفہوم ہے، جو اس کی دلالت ہے، اس سے جو پتہ چلتا ہے کیا ہے، وہ آپ پر ہو، یعنی سلامتی ہو، آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں، اللہ تعالیٰ کا نام آپ کے اوپر سایہ فگن رہے سلامتی والا۔ تو ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کا نام ہے ایک۔ دوسرا یہ بتایا کہ سلام کے معنی سلامتی کے ہوتے ہیں، کہ آپ حفاظت میں رہیں، سلامتی رہیں، یعنی ہمیشہ آپ کے ساتھ سلامتی رہے۔ جیسے عربی زبان میں سلامت کے معنی، آپ بھی ہماری اردو میں بولتے ہیں سلامتی، سلامت رہنا، تو اسی معنی میں ہے، عربی زبان میں بھی اسی معنی میں ہے، بس وہ عربی میں سلامتن گولتے سے لکھتے ہیں، اور ہم لوگ اردو میں اس کو لمبی تے بنا کے سلامت بنا دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد اور بھی ہم بیان کرنا چاہیں کہ کچھ علماء سے بھی یہ معنی نقل کیا، علامہ عیاض نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا نام ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں آپ رہیں، اور یعنی جیسے کہتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ رہے، اللہ آپ کے ساتھ ہو، اور فی امان جیسے کہتے ہیں خدا حافظ لوگ بولتے ہیں رخصت ہوتے وقت، یعنی اللہ کی حفاظت میں آپ رہے۔ تو السلام علیکم شروع ہی سے انسان یہ دعا انسان کے لیے کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے سلامتی آپ پر رہے، آپ محفوظ رہیں۔ اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے السلام علیکم، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر ہیں، یعنی اس سے مطلع ہیں۔ اللہ کے نام میں سے یہ ایک نام یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر ہیں، یا لفظ سلام اللہ کا نام ایک ہے، وہ آپ پر ہیں، یعنی آپ کے سارے احوال کو جانتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ السلام علیکم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دعا کی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر سلام ہو، یعنی ہر طرح کی سلامتی، اللہ کا نام ہو، سلامتی ہو، یہ دونوں معنی اکٹھا بیان کے مقصود ہوتے ہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں اللہ کا نام پر، یعنی اللہ کی حفاظت میں آپ ہوں، اور سلامتی بھی آپ کے ساتھ ہو۔ تو کبھی آدمی ایک ہی معنی مراد لے یا دونوں معنی مراد لے، یہ دونوں جائز ہے۔ اور گویا کہ یہ ایک بات کہی جاتی ہے، جیسے قرآن میں فسلام لک من اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والو تمہارے اوپر سلامتی ہو، تو یہ سلامتی کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔
تو گویا کہ سلام کرنے والا اپنے مخاطب کو ایک طرح کی دعا دیتا ہے، چاہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ دیتا ہو کہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ رہو، یا سلامتی کی دعا ایسے ہی کر رہا ہو۔ اور اسی طرح سے السلام علیکم کہنے کا ایک معنی جو اسلامی شعار کی طرف سے بنایا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اسلامی آداب کے ساتھ آپ سے پیش آتے ہیں اور آپ کے اوپر پہلے دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اسلام اپنے لوگوں کو آپس میں سلام کو پھیلانے کا حکم دیتا ہے، اور اس سے جنت میں جانے کا ایک راستہ بنتا ہے۔ وہ ایک دوسری حدیث ہے، اس میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ کثرت سے سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ، رات کو نماز پڑھو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو گویا کہ سلام ایک طرح کا دعا ہے جو ملاقات کے وقت انسان پیش کرتا ہے دوسرے کو، اور یہ کہ اسی طرح سے خالص آپ کو ہم آداب پیش کرتے ہیں اسلامی، جیسے تحیہ کا یہ طریقہ ہے، اور اسی طرح سے اللہ کا جب ایک نام ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں آیا ہوا ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اس میں السلام بھی ایک نام آیا ہوا ہے، تو اللہ کا نام میں سے ایک نام بھی ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کا نام جو رکھا گیا ہے سلام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں سلامتی ان کے پاس پائی جاتی، محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام سلامتی والے ہیں، حکمت کے مخالف نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایسے اللہ کی صفات بھی سب سلامتی والے ہیں، یعنی انسانوں کے مخلوقات کے مشابہ نہیں ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی نقص سے پاک ہے، انسانوں کے پاس تو موت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، نیند آتی ہے، اللہ ان سب سے محفوظ ہیں۔ تو گویا کہ ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح اور سالم ہے، کسی قسم کا فطور اللہ کے پاس نہیں ہے۔ یہ سب انسانوں کی صفات ہیں، لہذا ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم، وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہے، اس کے سلامتی میں ہے، صحیح ہے، سالم ہے، وہ آپ کے ساتھ ہو، یعنی آپ بھی اس کی سلامتی میں رہیں گے۔ تو گویا کہ السلام علیکم جب انسان کہتا ہے اپنے بھائی سے، تو اس کو ہر بیماری اور تکلیف سے سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ السلام علیکم کہنے کے ساتھ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تم اللہ کے لفظ سلام کو، اس سلام نام کو یاد رکھو اور اسی کے ساتھ رہو تاکہ تمہارے اوپر بھی سلامتی رہے۔ اور اسی طرح سے سلام کہنے میں ایک بشارت بھی پائی جاتی ہے کہ ہم آپ کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اللہ کا نام آپ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ کی سلامتی کی دعا کرتے اور آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ سب سلام کے معنی میں پایا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب تھا کہ السلام علیکم کا کیا معنی ہے۔ ہمیں سلام کہتے وقت جو ہے، تحیہ پیش کرتے وقت السلام علیکم کہنے کے ساتھ ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہتے ہیں، تو سلامتی ہو اور رحمت ہو اور اللہ کی برکات ہوں، یہ سب چیزیں ہوں، تو ایک خاص قسم کی دعا دیتے ہیں جو شروع ملاقات ہی سے پیش کی جاتی ہے۔ آئیے، ہمارے بھائی نے ایک سوال اس کے ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ ہوں تو ان کو سلام کرنے کی کیا پوزیشن بنتی ہے؟ ہم نے جانا کہ سلام کرنا اسلامی شعار ہے، کرنا چاہیے، لیکن مسلمان سے کہتا ہے اور وہ اس کو پھر جواب دیتا ہے، یا اسی طرح کا جواب دیتا ہے یا اس سے اچھا جواب دیتا ہے۔ دونوں حکم آیا ہے قرآن مجید میں، اتنا ہی کہو یا اس سے اچھا جواب دو۔ تو اگر ہم کسی غیر مسلم سے ملیں یا غیر مسلم ہم سے ملے، وہ کچھ کہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو چونکہ اب ہم نے جو معنی بتایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ مبارک کلمہ ہے، یہ اللہ کا نام ہے یا سلامتی کی دعا ہے، تو کہتے ہیں کیا کریں؟ تو اس کی ہم بتانا چاہتے ہیں کئی کیفیت ہوتی ہے۔ غیر مسلم کے ساتھ جو اسلام کے مذہب پر نہیں ہے، اول یا تو کہ مسلمان خود سلام کرتا ہے اپنے اس بھائی پر جو کہ مسلم نہیں ہے، جیسے یہودی ہو یا نصرانی ہو، تو اس سلسلے میں تو واضح طور پر حدیث آئی ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ کی ہے، جو مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ پہلے تم ان کو سلام نہ کرو، یعنی اسلامی شعار کا جو لفظ ہے ان کو پہلے تم نہ پیش کرو، انتظار کرو، اگر وہ جیسا کہتے ہیں اسی طرح کا تم ان کو جواب دو۔ میں دوسری حدیث سے بتاؤں گا کہ جیسا وہ کہتے ہیں اسی طرح کا جواب دو۔ اگر وہ السلام علیکم کہتے ہیں تو آپ وعلیکم کہہ سکتے ہیں، وعلیکم السلام کہہ سکتے ہیں، اور اگر وہ السلام علیکم، سلام نہیں السلام علیکم کہتے ہیں
دھیان رکھیے گا ہمارے بہت سے بھائی بھی اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ سلام میں جو لام ہے، لام کو منہ سے بولتے نہیں تو وہ السلام علیکم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم مانے تمہارے اوپر موت ہو۔ تو آئیے میں دوسری صورت پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ پہ سلام کرنے والا دوسرا ہے جو آپ کو السلام علیکم نہیں کہتا ہے، آپ کے مذہب پر نہیں ہے، دوسرے مذہب پہ یا کوئی دوسرا بھی لفظ استعمال کرتا ہے، آپ کے لیے جس طرح سے عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تمہارے اوپر یہود سلام کریں تو تم میں سے ان میں سے کوئی ایک تمہارے اوپر السلام علیکم کہتا ہے، السلام علیکم، السلام نہیں کہتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، تو تم بھی علیک کہو کہ تمہارے اوپر ہو۔ اگر اس نے کہا کہ تمہارے اوپر موت ہو تو آپ بھی اس کو جواب دو کہ تمہارے اوپر ہو، اور اگر وہ آپ سے کہتا ہے السلام علیکم تو پھر آپ کو اسی طرح کا جواب دینے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کی بھی ایک روایت اس میں تفصیل سے آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ یہودی آئے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا، یعنی جیسے ملاقات پہ سلام پیش کیا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم کہا، تو حضرت عائشہ ناراض ہو کر کے کہ آپ نے سنا نہیں، انہوں نے کیا کہا ہے اور آپ ان کو وعلیکم کہتے ہیں؟ انہوں نے سمجھا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہتے ہوں گے آپ۔ تو حضرت رسول نے جواب دیا کہ تم نے جو انہوں نے جو کہا ہم نے سنا، اور ہم نے جو جواب دیا وہ بھی تم نے سنا، اس پہ دھیان نہیں دیا، ہم نے وعلیکم کہا، صرف کہا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے بیان کیا آپ نے سنا نہیں، وہ السلام علیکم کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر موت ہو، تو آپ نے کہا کہ ہم نے بھی تو جواب میں کہا کہ تمہارے اوپر ہو۔ تو گویا کہ جس طرح کا سلام پیش کرتے ہیں اسی طرح کا جواب وعلیکم کے معنی اور تمہارے اوپر ہو، وعلیکم کے معنی اور تمہارے اوپر بھی ہو، تو جیسے وہ کہیں گے اسی طرح سے کہنا چاہیے۔ لیکن اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے آپ کو السلام علیکم کہا ہے یا اسی طرح سے کوئی دوسرا لفظ کہا ہے جس کے اندر کسی مذہب کی اس طرح سے کھلی وضاحت نہیں ہے، یا ہے کہ چلو آپ پر صبح بخیر ہو، شام بخیر ہو، یا گڈ نون ہو، آفٹر نون ہو، جیسے آپ سنتے ہیں، اس قسم کا اچھا دن ہو، اچھی صبح اچھی شام، تو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وعلیکم السلام کا لفظ، وعلیک السلام کا لفظ جو آپ نے کہا کہ تم وعلیک کہو یا وعلیکم کہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح کا سلام ہو اس طرح کیا جا سکتا ہے، اور بلکہ قرآن مجید کے حکم کے حساب سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یا تو آپ کو عدل کے ساتھ کام کرنا چاہیے، یعنی جیسا کہا ویسا کہو، یا احسان کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ اس سے بہتر جواب دو۔ قرآن مجید میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، بِأَحْسَنَ مِنْهَا یہ احسان ہے کہ آپ اچھے سے جواب دیتے ہیں، اور ردوہا ہے جیسا کہا ویسا برابر کا برابر جواب دے دو، یہ عدل و انصاف کی بات ہے کہ جیسا کہا ویسا ہم نے جواب دیا، تو اس طرح کا حکم ہے۔ تو افضل کی طرف جانا یہ بھی صحیح ہے، اور برابر کا جواب دینا یہ بھی صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ لہذا اگر آپ پر کوئی سلام کرتا ہے تو آپ اس کو اسی طرح کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پر اگر ایسی کوئی چیز ہے جس میں اس کے مذہب کی طرف سے توقیر ہوتی ہے، جسے وہ کہتا ہے کہ ایسا کا نام لو، ایسا کام کرو جس میں ہمارے کسی معبود کی یا کسی جس کو ہم پوجتے ہیں اس کی جے کار ہوتی ہو، یا ایک ہی اور ایسی کوئی چیز، تو آپ کو ضروری کہ آپ وہی جواب دیں، بلکہ آپ اس کو کچھ اور جواب دیں جس سے وہ قبول، جیسے لوگ کہتے ہیں آداب ہے، گڈ آفٹر نون ہے، گڈ نون ہے، یہ سب ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، وہی ضروری کہ آپ بین ہی وہی جواب لوٹائیں۔ اور اگر وہ آپ کو اسلامی سلام پیش کرتا ہے تو آپ اس کو جیسا کہتا ہے ویسا پیش کر سکتے ہیں، کچھ حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی سلامتی کی دعا کرنا بھی اس معنی میں ہے کہ اس کو ہدایت مل جائے، سلامتی کے راستے پر آ جائے۔ آئیے ہم ایک اور سوال بھی، ہمارے بھائی انہوں نے نام نہیں دیا ہے لیکن سوال اسی طرح کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان جب کسی غیر مسلم کی زیارت کو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ زیارت کرنا، اس سے ملاقات کرنا، اس کی وزٹ کرنے کے لیے جانا، یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو ہم بتائیں گے کہ دیکھیے، زیارتیں ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنی زندگی کا ایک محور یہ بھی بنانا چاہیے کہ اس کی زندگی ایک داعی اور مبلغ کی بھی ہے، کہیں بھی ہو، اس لیے کہ آپ کے پاس جو دینی علم ہے، جو دینی معلومات ہے، اس کو دوسرے تک پہنچانا بھی ایک ضرورت ہے۔
یہ پہنچانا چاہیے، آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بھی اپنے طور پر۔ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ اس کے لیے باقاعدہ جائیں، نکلیں، اپنا کام کاج چھوڑ دیں، چلا کریں، دور جائیں، لیکن آپ کی زندگی چلتے پھرتے بھی اس طرح کی ایک داعی اور مبلغ کی ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکارم اخلاق کو سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، تو مکارم اخلاق کی جو چیزیں میں ہیں کہ ان کو آپ اچھائی کی طرف بلائیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ زیارتوں کے مقاصد ہوتے ہیں، تو ایک مقصد آپ اپنے دل میں رکھیں پہلے سے کہ کسی غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا مقصد ہے کہ کوئی اسلام کی اچھائی پیش کر سکتے ہیں، وہاں اس کے سامنے اسلام کے خیر کو بیان کر سکتے ہیں، تو آپ ضرور بیان کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ کے دل میں جو یہ نیت پوشیدہ ہے وہاں آپ کے جانے کو جائز بھی ٹھہراتی ہے، بلکہ ثواب کا کام بھی بنا دیتی ہے۔ تو اگر آپ اس سے اسلام کی دعوت دیں، اسلام کے محاسن کو بیان کریں، اسلام کی خوبیاں واضح کریں، اس سے امید ہو کہ ہاں یہ شاید متاثر ہوگا یا ہوتا ہے، یا اس کے دل میں اسلام کے اچھائی کے بارے میں کچھ جگہ پیدا ہوتی ہے، تو ضرور آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ اور اس طرح سے یہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ حضرت انس کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ایک یہودی لڑکا بھی کام کرتا تھا۔ حضرت انس بھی رسول کے خادم تھے، تو آپ نے بتایا کہ ایک غلام یہودی یعنی یہودی لڑکا تھا، یخدم النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار ہو گیا، نہیں آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کو دیکھیے، اتنے حسن اخلاق کے کہ ایک بچہ ہے جو آپ کی خدمت، حالانکہ آپ کے صحابہ کرام کی تعداد کچھ کم نہیں تھے جو آپ کے اشاروں پہ چلتے تھے، اور حضرت انس تو حضرت ان کی ماں نے بچپن ہی سے ان کے ساتھ لگا دیا تھا کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول کچھ دینے ہونے کے لیے تو ہے نہیں، ہم کچھ کام نہیں کر سکتے، یہ میرا بچہ ہے، اس کو لے جاؤ، جو کام مناسب سمجھو اس کے ذمہ کر دینا، یا کر دیا کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا بھی خدمت نبی کیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عیادت کے لیے گئے، اس کے سر کے پاس بیٹھے، تو آپ نے اس سے کہا کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ کیا کروں، تو باپ نے اشارہ کیا کہ ان کی بات مان لو۔ پھر اس نے شہادت کی گواہی دی اور اس سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو میری وجہ سے جہنم سے بچا لیا ہے۔ اس میں اور بھی ان ملاقاتوں کی تفصیلیں ہوتی ہیں، جیسے آپ کسی ایسے ہی عام وزٹ کے لیے وہ آپ کے یہاں آتا ہے، آپ اس کے یہاں جاتے ہیں، یا ایک ہی بیمار ہو گیا ملنے جاتے ہیں، اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں، اس قسم کی زیارت بھی ہوتی ہے۔ ایک زیارت ہوتی ہے کہ آپ بہت ضرورت مند ہیں، اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس سے بہت متاثر ہیں۔ تو اس قسم کی زیارتوں کے بھی کچھ احکام ہیں، لیکن آج نہیں ان کو، چونکہ یہ ہماری زندگی میں چیزیں بار بار پیش آتی ہیں، لہذا ان کو تفصیل سے دلیلوں سے جاننا ہی ضروری ہے، لہذا ان کی تفصیل انشاءاللہ ہم آپ سے کسی اور ملاقات میں پیش کریں گے، تاکہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ ہم کسی اور سے ملنے جاتے ہیں تو ہمارے مقاصد کیا ہونا چاہیے اور اس میں شرعی آداب و احکام کیا ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور ہمارے جو لوگ اس پروگرام کو آپ تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔